أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله واجب التعظیم مشائخ عظام علماء کرام عزیز دوستو، ہم سب یہاں پر 40ویں کی ایصال ثواب کی محفل میں جمع ہوئے ہیں، اور یہ ایصال ثواب کی 40ویں کی جو محفل ہے یہ ہمارے بڑے محبوب اور بڑے نیک صالح ہمارے عالم دین، میرے دادا محترم جید عالم دین اور مایہ ناز عالم دین، میرے دادا محترم حضور غزالی زماں کے ہاتھ پر دست اقدس پر بیعت جناب حضرت قبلہ محمد بخش شہیدی، ان کی ایصال ثواب کی محفل ہے۔ میری کوئی ان سے زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں، لیکن میں یقیناً جو مجھے میرے والد محترم نے ان کا تعارف کروایا اور ان کے بارے میں بتایا، تو یقیناً میرے دوستو وہ صالحین میں سے تھے اور اللہ کے نیک صالح بندے تھے، اور انہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی، بے لوث خدمت کی، اور انہوں نے میرے دوستو کوئی دنیا ہی نہیں کھٹی کی، کوئی دنیا کی لالچ طمع نہیں تھا ان کو، اور دین کی انہوں نے خدمت کی ہے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو بلند کیا ہے، پرچم کو بلند کیا ہے۔ تو یقیناً وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، اللہ کی وہ ان کی قبر انور یقیناً اللہ کی نور سے منور ہوگی، اور اللہ کی نعمتوں پر وہ حاضر ہوں گے، اور ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کی زندگی سے ہمیں میرے دوستو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا جو گزر بسر ہوتا ہے، ان کا زندگی کے جو آداب ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی سبق سیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے درمیان ہیں، یہ نیک صالح لوگ، تو ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو ان سے سیکھیں بھی تو صحیح نا، ان سے فیض بھی حاصل کریں، تاکہ ہماری زندگی میں وہ اچھی تبدیلیاں پیدا ہوں اور ہم بھی ان جیسے اچھے بن پائیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، کامیابی کا جو نسخہ ہے نا زندگی میں، جو بڑا سیدھا نسخہ ہے، کوئی آپ کو کچھ شریعت کی مشکل چیزیں نہیں سیکھنی، یا کوئی بہت آپ کو عبادت ریاضتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بڑا ایک کامیابی کا بڑا سادہ سا نسخہ بتا دوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو، اللہ کے نیک بندوں سے سچی نسبت رکھو، اور ان سے پیار کرو، اور ان کے سائے میں، ان کی حفاظت میں آ جاؤ۔ میرے دوستو سب بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے، ان سے صحیح طور پر تعلق جوڑو، مضبوط کرو، اور ان سے رشتہ صحیح طور پر تمہارا ہونا چاہیے۔ جب یہ معاملات ہوں گے تو یقیناً وہ جو رنگ ہے نا ان کا، وہ تمہارے اوپر چھلکنا شروع ہو جائے گا، اور وہ رنگ تم سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ جو نیک خصلتوں کے مالک ہیں وہ لوگ، وہ نیک خصلتیں تمہارے اندر بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ مختصر سی میں بات کر دوں میرے دوستو، قرآن پاک میں آیت کریمہ میں نے پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بڑی ہماری شاندار تربیت کر رہا ہے، اور بڑے اہم موضوع کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نیک بندوں کی جہاں بہت سی پیاری باتیں ہیں، بہت سی پیاری ادائیں ہیں، بہت سی مبارک خصلتیں ہیں، اور ان کی بڑی پیاری پیاری ادائیں ہیں، وہاں ایک بڑی خوبصورت ان کی عادت یہ ہے، وہ ہوتی ہے میرے نیک بندوں کی، میرے عابدین کی، میرے صالحین کی، کہ میرے نیک بندے غصے میں نہیں آتے، میرے نیک بندے وہ غضب میں نہیں آتے، اور وہ انتقام نہیں لیتے، وہ بدلہ نہیں لیتے، وہ لوگوں کو مار پیٹ نہیں کرتے، گالم گلوچ نہیں کرتے، لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے، بلکہ لوگوں کو معاف فرما دیتے، لوگوں کو وہ ان کے اوپر عفو اور درگزر کرتے ہیں ان کی خطاؤں سے، اور ان کی خطاؤں لغزشوں کو معاف کر دیتے ہیں، میری مخلوق کو گلے سے لگاتے ہیں، میری مخلوق سے پیار کرتے ہیں، ان کی خطاؤں کو پکڑتے نہیں ہیں، ان سے انتقام کی آگ، ان سے عبرت کا نشان نہیں بناتے، بلکہ میرے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو گلے سے لگاتے ہیں،
ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں یہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک بندوں کو خطائیں معاف فرمانے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے. میرے دوستو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے. ہمارا آنا جانا ہوتا ہے لوگوں میں علاقوں میں, اور میں دیکھتا ہوں کہ اکثریت جو ہمارے مریدین آتے ہیں اور ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے جو مسئلے ہیں نا وہ غصے کی وجہ سے ہیں, اور غصہ اور غضب جو ہے اس کی وجہ سے گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور پھر میرے دوستو بعض اوقات قتل ہو جاتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. تو کھیل ہنسی کھیل میں تو نہیں ہوتے, غصے میں ہوتے ہیں. میرے دوستو غصہ جو ہے یہ جب سر چڑھ کر بولتا ہے تو پھر میرے دوستو بڑی اس کی خطرناک نتائج نکلتے ہیں. اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ تباہ کن ہوتے ہیں, وہ تباہی ہوتی ہے. میرے دوستو یاد رکھو غصے سے بچو, غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھو. یہ غصہ بڑی خطرناک چیز ہے. سرکار نے فرمایا الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل, کہ جس طرح شہد جو ہے کتنا میٹھا لذیذ ہوتا ہے, لیکن شہد اتنا میٹھا ہونے کے باوجود, اتنا لذیذ ہونے کے باوجود اگر اس میں سرکے کی کرواہٹ مل جائے گی, شامل ہو جائے گی, تو شہد کا بیڑا غرق ہو جائے گا, وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا. تو سرکار فرماتے ہیں جس طرح سرکے کی کرواہٹ شہد کی شیرینی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے, ویسے ہی غصے کی کرواہٹ جو ہے اس کی جو ترشی ہے وہ ایمان کی نرمی اور شیرینی کو برباد کر دیتی. تو ایمان جو ہے اس کا ذائقہ, اس کی لذت وہ ویسی نہیں رہتی جب غصہ آتا ہے. ایمان جو ہے پھر میرے دوستو اس کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. یہ غصہ, اللہ کے نیک بندے غصے میں نہیں آتے, غضب میں نہیں آتے, بلکہ معاف فرما دیتے ہیں. میرے دوستو حضور کی مجھے حدیث یاد آئی کہ صحابی آئے حضور کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ ای المسلم افضل, کہ حضور کون سا مسلمان اچھا مسلمان ہے, کون سا مسلمان افضل مسلمان ہے. یہ صحابیوں نے عرض کی بارگاہ رسالت میں. حضور نے یہ جواب نہیں دیا کہ نماز پڑھنے والا افضل ہے, زکوٰۃ دینے والا افضل ہے, روزہ رکھنے والا افضل ہے, حج عمرہ کرنے والا افضل ہے. یہ جواب حضور نے نہیں فرمایا. میرے دوستو حالانکہ کتنی اہم باتیں آپ دیکھیں, یہ تو حضور کی شریعت کے حصے اراکین ہیں اور حضور ان چیزوں کو نافذ فرمانے والے ہیں, لیکن حضور نے یہ جواب عنایت نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ, کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کی ہاتھ سے اس کا دوسرا بھائی مسلمان محفوظ ہو جائے, اس کی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں, اس کے گھر والے, اس کے والدین, اس کے بڑے بھائی, چھوٹے بھائی, دیگر رشتہ دار, اس کا حلقہ احباب جو ہے وہ اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو جائے تو یقیناً وہ کامیاب اور اچھا مسلمان ہے. میرے دوستو یہ حدیث ہماری تربیت کرتی ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے, لیکن آپ یاد رکھیں, غور کریں کہ ہماری زبانوں سے اور نہ ہی ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بھائی محفوظ ہیں. ہمارا معاشرہ, ہم جب زبان کی باری آتی ہے تو ایسے تیر چلاتے ہیں کہ چھلنی کر دیتے ہیں, اور پھر وہ زخم زندگی بھر تک نہیں بھرتے, اور جب ہاتھ کی باری آتی ہے تو وہ چھترول کرتے ہیں, وہ مار کٹائی کرتے ہیں, المان والحفیظ. میرے دوستو ہمیں اپنے غصے پر قابو کرنا چاہیے. ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں, عرض کی یا رسول اللہ اوصنی نہیں, مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر سی نصیحت فرمائیے جو ساری زندگی میں اپنے پلے باندھے رکھوں, مجھے کافی ہو جائے ساری زندگی کے لیے. ذرا غور کرو, صحابی کہہ رہے ہیں میرے لیے کافی ہو جائے وہ بات. حضور ایسی بات عنایت فرمائیں جو ہمیشہ میرے لیے کافی رہے. سرکار نے فرمایا لا تغضب, اے میرے صحابی غصے میں نہ آنا, غصے میں نہ آنا. میرے دوستو وہ صحابی سمجھے کہ حضور نے سرسری طور پہ کوئی بات کی ہے, انہوں نے تکرار کیا اور انہوں نے 3 دفعہ رددا مرارن, دوسری بار تیسری بار پوچھا بارگاہ رسالت میں کہ حضور اور ارشاد فرمائیے, اور ارشاد فرمائیے. ہر دفعہ بارگاہ رسالت سے یہی جواب آیا, یہی جواب ملا, لا تغضب لا تغضب لا تغضب, اے میرے صحابی غصہ نہ کھانا, غصہ نہ کھانا, غصہ نہ کھانا. میرے دوستو یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور اس کی وجہ سے بعض اوقات بڑے ایسے نقصانات ہو جاتے ہیں, پھر ان کی تلافی ممکن نہیں ہوتی. میں دیکھتا ہوں ہمارے دیہی علاقوں میں, شہروں میں یہ برداشت کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور ہم تیور ہمارے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ماتھے پہ شکن ہوتی ہے اور ہم دوسروں کی بات برداشت نہیں کرتے. میرے دوستو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. قرآن پاک حدیث کو پڑھو, وہ عفو اور درگزر اور احسان اور نرمی کا ہمیں درس دیتے ہیں, دوسروں کو گلے لگانے کا درس دیتے ہیں. میرے دوستو حضور کی ایک بڑی شاندار, بڑی پیاری حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, اور جب بھی میں اس موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں وہ حدیث میں ضرور سناتا ہوں. مسلم شریف کی بھی حدیث ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو عالم صحابی ہیں, مجتہد صحابی ہیں, بڑی شان والے صحابی ہیں, ان سے یہ حدیث روایت ہے. حضور کاشانہ مبارک سے باہر تشریف لے کے جا رہے ہیں اور حضور کو رستے میں حضور کے صحابی
ملے، کچھ صحابی ملے، اور وہ صحابی حضور کے جو ہیں وہ کچھ مشق کر رہے ہیں، جسمانی مشق میں مصروف ہیں. اور وہ کیا مشق ہو رہی ہے؟ جیسے آج کے دور میں ہماری افواج پاکستان ملٹری ایکسرسائز کرتی ہے نا، کہ ان کی مشقیں ہوتی ہیں، تو اس دور میں بھی تو جہاد ہوتا تھا نا مشرکین سے، تو بلکہ بڑے خطرات ہوتے تھے. تو میرے دوستو وہ بھی اس طرح کی جسمانی مشق کر رہے ہیں، پہلوانی کا مقابلہ کر رہے ہیں. سرکار نے غور سے دیکھا ان کو، اپنے صحابیوں کو دیکھا کہ یہ پہلوانی کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور مقابلہ یہ ہو رہا تھا کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے گا، حریف کو زمین پر گرا دے گا، قابو پا لے گا، وہ جیت جائے گا، وہ جیدار پہلوان ہوگا، وہ بڑا پہلوان ہوگا، وہ زیادہ طاقتور پہلوان ہوگا. حضور نے ان کو غور سے دیکھا، اور پھر حضور نے سوال کیا، ما تعدون السرۃ فیکم، اے میرے صحابیوں تم میں سے بڑا پہلوان کون ہے؟ تم میں سے بڑا جیدار کون ہے؟ بڑے کلیجے والا کون ہے؟ تم میں سے بڑا پہلوان کون ہے؟ تم جو مشق کر رہے ہو تو تم میں سے کون بڑا پہلوان ہے؟ بارگاہ رسالت سے سوال ہوا. میرے دوستو حضور کے صحابیوں نے یک زبان ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ قُلْ الَّذِي لَا يَسْرُ الرِّجَالِ، حضور بڑا پہلوان تو ہم میں وہی ہے جو اپنے حریف کو زمین پر گرا دے اور اسے کوئی نہ گرا سکے، جو سب پر قابو پالے اور اس پر کوئی قابو نہ پا سکے، وہ بڑا پہلوان ہے، وہ جیدار پہلوان ہے، وہ زیادہ زور آور پہلوان ہے. لیکن حضور نے جو جواب دیا وہ صحابیوں کی بھی تربیت کرتا ہے اور رہتی دنیا تک تمام انسانیت کی تربیت کرتا ہے. حضور نے فرمایا قال لیس بذالک ولکنہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، اے میرے صحابیوں بڑا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کو گرا دے اور اسے کوئی نہ گرا سکے. ارے بڑا پہلوان تو وہ ہوتا ہے کہ جب غصہ آئے اور جب غضب کی کیفیت طاری ہو اور اس کا دشمن اس کے سامنے بے یار و مددگار کھڑا ہو اور وہ انتقام لینے پر قادر ہو اور وہ انتقام کی آگ بجھانے پر قادر ہو، اپنے دشمن کو معاف کر دے، درگزر سے کام لے، اسے آزاد کر دے، بڑا پہلوان وہ ہوتا ہے، اسے بڑا پہلوان کہتے ہیں. میرے دوستو حضور کی جو اشارہ ہے، حضور کی جو تربیت ہے، وہ جسمانی پہلوانی کی طرف نہیں ہے، وہ روحانی پہلوانی کی طرف ہے. وہ روحانی پہلوان ہمیں بنانا چاہتے ہیں. اور میرے دوستو سرکار نے یہ فرمایا کہ جو جسمانی پہلوانی ہے وہ قابل فخر چیز نہیں ہے. اصل فخر کی جو بات ہے وہ روحانی پہلوانی ہے، وہ اپنے نفس کے اوپر قابو پانا ہے. میرے دوستو مجھے آخری بات میں کروں اور آپ سے اجازت چاہوں. مجھے حضرت علی کا واقعہ یاد آ گیا، وہ سنا کے میں اجازت چاہوں. حضرت علی کیونکہ وہ ہماری تربیت کرتا ہے. حضرت علی میدان جنگ میں اور یہودی سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ان قریب یہودی کی گردن گرنے والی ہے. یہودی کو نظر آ رہا ہے کہ اب میرے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا چلو اب میں رہا ہوں، بچنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ جی آخری جاتے جاتے میں کوئی تو لذت حاصل کر لوں. اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا، علی کے منہ پر اس نے تھوکا. میرے دوستو حضرت علی کے منہ پر تھوکا تو حضرت علی نے کس طرح سے اسے جواب دیا. اب وہ دشمن ہے اور حضرت علی کے قابو میں، اور حضرت علی اس کی جو گردن ہے ایک سیکنڈ میں گرانے والے ہیں. تو حضرت علی نے کیسے پھر کیا کام کیا؟ میرے دوستو حضرت علی نے جو عمل کیا وہ عمل ہماری تربیت کرتا ہے کہ لوگوں سے کیسے سلوک کرنا چاہیے. میرے دوستو حضرت علی کی جہاں تلوار تھی وہیں رک گئی اور حضرت علی نے تلوار کو دور اٹھا کے پھینک دیا اور حضرت علی الگ ہو گئے اس سے. حضرت علی الگ ہو گئے. وہ یہودی حیران ہو گیا، حق کا بکر رہ گیا، مبہوت الحواس ہو گیا. اس نے کہا ابھی میں مرنے والا تھا، یہ اچانک تھوکا، میرے منہ پہ تھوکا، ان کو تو زیادہ مجھے قہر سے مارنا چاہیے تھا، زیادہ عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے تھا، اور یہ الگ ہو گئے. وہ لڑکھڑاتا ہوا حضرت علی کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا. یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. اچانک بجلی چمکی اور چمکنے کے بعد بجھ گئی. اچانک سمندر کی موجوں نے شور مچایا اور سمندروں میں ہیجانی پیدا ہوئی اور تلاطم پیدا ہوا اور اچانک وہ طوفان تھم گیا. اچانک شیر اپنے شکار کی طرف لپکا، دہاڑا، چنگھاڑا اور اس ان قریب تھا کہ اس کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتا، لیکن شیر نے اپنے شکار کو جانے دیا. اور اچانک باز جو تھا اس نے اپنے پنجوں میں شکار کو مضبوطی سے جکڑ لیا اور پھر وہیں اسے چھوڑ دیا. اچانک قہر کی ہوائیں چلیں، غیظ و غضب کی ہوائیں چلیں اور پھر اس کے بعد باد نسیم کی ٹھنڈے جھونکے آنے لگے. تو یہ آپ نے مجھے اچانک قہر کے بعد چھوڑ کیوں دیا؟ یہ رحم کہاں سے آ گیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نفس کا شیر نہیں ہوں، میں امیدوں کا شیر نہیں ہوں، میں تمناؤں کا شیر نہیں ہوں، میں دنیا کا شیر نہیں ہوں، میں ظلم کا شیر نہیں ہوں. ارے میں تو اللہ کا شیر ہوں، میں تو حیدر کرار ہوں، میں تو ولایت کا شیر ہوں، میں تو نیکی کا شیر ہوں، میں تو احسان اور درگزر کا شیر ہوں، میں تو نرمی اور انصاف اور عدل کرنے کا شیر ہوں. جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا،
مجھے تجھ سے نفرت ہونے لگی، میں تجھ سے لڑ رہا تھا، تیری گردن کے در پر تھا، تو اپنی کوئی ذاتی انتقام کی لذت حاصل کرنے کے لیے تیرا دشمن نہیں تھا، بلکہ اپنے رب کی رضا کی خاطر تجھ سے جہاد کر رہا تھا۔ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے دل میں غصہ پیدا ہو گیا، تو نے غضب کی آگ کو بھڑکا دیا، اسے ہوا دے دی، اور پھر مجھے بڑا شدید غصہ آیا، لیکن اللہ کا شیر اپنے غصے کی وجہ سے کسی کی گردن کو نہیں مارتا۔ اللہ کا شیر اپنی لذت کی خاطر کسی کی گردن کو نہیں گراتا۔ میں نے اسی وقت اس سے جہاد کا ارادہ ترک کر دیا اور تجھے آزاد کر دیا، کیونکہ علی اپنی لذت کی خاطر جہاد نہیں کرتا، اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرتا۔ تو میرے دوستو، اپنے ذاتی معاملات وہ لوگوں سے پیار کرو۔ اپنے ذاتی اگر کوئی نفرتیں ہیں، کوئی جھگڑے ہیں، میرے دوستو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ آسان بات نہیں ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ یہ ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ درگزر کریں اور نیکی کا حکم دیں، اور جو جاہل بات کرے، جو جہالت کی بات کرے، اس سے پرہیز کریں۔ میرے دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے اور سرکار مدینہ کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔